جو کل کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا محب وطن ہے. میں نے کہا کیسے محب وطن ہے؟ کہتا ہے جی وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے قومی ترانہ پڑھا ہے. میں نے کہا تجھے منافق کا نہیں پتا، یہ تو قومی ترانہ ہے، منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے. منافقوں کی پہچان ہی یہ ہے. منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے، جمعے والے دن پہلے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو منافق کھڑا ہو کے ترانہ پڑھے گا نا، اس کا پردہ جو چاک ہو رہا ہے، اس نے ترانے پڑھنے ہیں. تو ترانے نہیں، تو جو ترانے لکھنے بھی شروع کر دے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں پتا ہے تو منافق اعظم ہے. اور اب ڈیلے کرنے کے لیے ہمارے پاس خبریں موجود ہیں، کون کس سے ملنے کہاں کہاں جا رہا ہے. یہ یاد رکھنا، وہ کوئی بھی ہو جس نے اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بھی غداری کی ہے، تحریک لبیک پاکستان والے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے، اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا یہ عارضی لائن ہے، اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں، اس کی وجود کو پاکستان والے قبول، تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گیا، جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں، اسے ملت کے درد کا کیا پتا، اسے قوم کے درد کا کیا پتا. اس کو کیا پتا کہ یہاں بیٹیاں غربت کی وجہ سے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں. تم نے اس ملک کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا، یہ تم نے نعرہ لگایا، یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا. میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم نے لاشیں اٹھائیں، بھائی زخمی کروائے، بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھجوائیں، اپنی خواتین کی جناب گھروں کی چادر اور چاردار دیواری کی پامالی کی، لیکن اپنے پاکستان کے خلاف ایک حرف نہیں بولا، ایک سوچا بھی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اوئے یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ابھی فی الحال یہ کچھ جناب وہ چند ناہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں عشق کی آساں ہوئی چلتے چلتے. آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، اور جب آپ کے ہاتھ کوئی چیز آئے، اس حکومت کی یا اس جناب ریاست کی کوئی ذمہ داری آئے، تو آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسے چلتے چلتے اس منزل تک پہنچے ہیں. آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے جا کر وہ چیز حاصل کی ہے. ان کو کیا پرواہ ہو ان کے کون سے بچے لٹے ہیں، ان کے کون سے قافلے لٹے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہو. بچے تو ہمارے لٹے تھے جناب، خاندان تو ہمارے کٹے تھے، اور جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سروں کی آئی تھی. یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر، کوئی برطانیہ نواز، کوئی امریکہ نواز، کوئی انگلستان نواز، کوئی فرانس نواز، وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے. یہ درد تو ہمیں ہے نا. یہ درد کو مزید بڑھانے کے لیے منزل عشق کی آساں ہوئی چلتے چلتے، منزل عشق کی آساں ہوئی چلتے چلتے، اور چمکا تیرا نقشے کفے پا آخر شب، اور چمکا تیرا نقشے کفے پا آخر شب. اور یہ یاد رکھنا منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جو موسم کے اور گرمی اور سردی کا اور جو خزاں بہار کا انتظار نہیں کرتے، جو موسم کی سختی اور جناب گرمی کا نہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، نہ موسم کی سختی اور گرمی کو جناب کو جانتے ہیں. ان کے لیے کہتا ہے شاعر کے سردی اور گرمی کے عذر پہ ہی چلتے، سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. سردیوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. فیض آباد کی ٹھنڈی راتیں ہوں یا حبس کی گرم ترین اور گھٹن والی راتیں ہوں،
تحریک لبیک پاکستان والے اپنی منزل کی جانب چلتے چلتے آسانیاں اور جناب مشکلیں دیکھ کر رک نہیں رہے، بلکہ وہ اپنی منزل کے جانب جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ اور میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے تو جو انہوں نے 75 سال اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اس کا کفارہ اگلے 25 سال میں ہو سکتا ہے، اگر تم اور میں وفادار رہے اس وطن کے ساتھ۔ اگر قوم نے اپنی آنکھیں کھول لی تو انشاءاللہ، ویسے بھی ہمارے شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ خطہ ایسا ہے 100 سال نہیں نکالتا، یہ خطہ وہ ہے جو 100 سال نہیں نکالتا۔ 75 تو نکال گیا ہے، 25 انشاءاللہ تحریک لبیک والے نکالیں گے۔ اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے خون پسینہ کرنے کے لیے اور جناب اپنی جاں فشانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں سننی، کسی ڈرانے والے کا ڈر نہیں سننا، اور جناب کسی کی بھی بات اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دینی، اس لیے کہ ہمارے علامہ صاحب فرما گئے ہیں غیرت بڑی چیز ہے، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ لوگ جو آج جناب یہ سوچتے ہیں کہ بابا جی کو یہ مقام کیسے ملا، بابا جی نے پہلے ہر مکان اور مقام اپنے ٹھوکر کے ساتھ پیچھے کیا ہے، اس لیے یہ مقام ملا ہے۔ ہاں، رستے میں بڑے لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں لالچیں دینے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں رستے سے بھٹکانے کے لیے، اور بابا جی تو بتا گئے ہیں سوئے طیبہ کارواں بے کارواں۔ ہاں جی، ہماری منزل طیبہ کی گلی ہے اور طیبہ کا نگر ہے اور طیبہ کا نظام ہے، اور کسی منافق سے اور کسی جناب 2 نمبر کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، بلکہ اپنی منزل کی طرف مضبوطی سے قدم بڑھانے ہیں، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہم امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ نہیں لڑی، تمہارے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں لی، اور انگریزوں کے خلاف ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی 1857 سے لے کے 1947 تک، اور وہ ایسی تاریخ رقم کی جسے انگریز آج بھی زخم چاٹتا ہے کہ وہ پگڑیوں والے، وہ جناب قلم سے خط لکھنے والے، وہ قلم سے فتویٰ لکھنے والے، وہ انگریز کہتا ہے میری حکومت کے درمیان اس برِ صغیر کے اوپر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ مدارس کے مولوی تھے، اس لیے وہ مدرسوں کے خلاف ہیں۔ آج بھی جو دین کے خلاف بات کرے تو تم سمجھ لیا کرو کہ یہ اسی انگریز کی اولاد ہے جس کو ہم سے ڈر ہے، اور ہم سے ڈرنے والے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تمہارے لیے نرمی نہیں ہے، اور ہمارے پاس نظریہ بڑا صاف ہے اور بڑی کھلی بات ہے، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا، لیکن جو ان سے بیگانہ ہوگا ہماری جوتی بھی اس سے مہنگی ہے، ہماری جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک بھی اس سے مہنگی ہے انشاءاللہ۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے کارواں کو اور اپنے جذبے کو اسی طرح سلامت رکھتے ہوئے، اور سفر جتنا بھی طویل ہو جائے